السلام علیکم دوستو، اگر زندگی کے کچھ کٹھن دنوں سے آپ مایوس ہو رہے ہیں اور غمگین اور پریشان ہو رہے ہیں تو مایوس ہونا بالکل چھوڑ دے۔ بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہے اور اپنے ارادوں کو نیک رکھے۔ آپ کا یہ زندگی کا قیمتی سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے، آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ ساری چیزیں وقت پر سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ یاد رکھو، آپ کی زندگی بہت عمدہ اور عظیم ہے۔ آپ جس حالت سے اس وقت گزر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جانے کے لیے ہے۔ بس آپ اپنی نیتوں کو خالص رکھے، تمہارا رب تمہارے لیے ایسے خوشگوار موقع اور ایسے راستے فراہم کروا دے گا جنہیں دیکھ کر آپ خوش ہو جاؤ گے۔ سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین پر یا اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اسے پہلے سے ایک کتاب کے اندر لکھ کر نہ رکھا ہوا ہو، اور ایسا کرنا تمہارے رب کے لیے بہت آسان ہے تاکہ تمہیں جو کچھ بھی نقصان ہو اس پر تمہارا دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے اسے تم بھول نہ جاؤ۔ جان رکھو، اللہ کا ایک پیارا نام ہے الوہاب، یعنی سب کچھ عطا کرنے والا، اور الوہاب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے انعامات اور اس کی عطا قسم قسم کے ہو اور زیادہ ہو تو اس کا سلسلہ چلتا ہی رہے، کبھی بھی ختم نہ ہو۔ یقین جانو، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہے، تم نہیں جانتے اللہ نے تمہاری چاہت تم تک پہنچانے کے لیے کتنے وسیلے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت چھپی ہوئی ہے، اور جو تم اللہ سے رو رو کر مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے کہ وہ قہار رب کی ایک تجلی سے کوہ طور خاک میں بدل گیا تھا، تم نہیں جانتے جس کے ایک حکم سے آگ گلزار ہو گئی تھی، تم نہیں جانتے جس کے ایک حکم سے سمندر نے 12 راستے دے دیے تھے، تم نہیں جانتے جس کے جلال سے 7 آسمان چرچراتے ہیں، تم نہیں جانتے جس کے ایک حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام چڑیوں کی طرح سپڑ جاتے ہیں، تم نہیں جانتے اس نے تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کتنی تدبیریں اور کتنے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ جان رکھو، اگر آپ چاہتے ہو وہ خاص اور واضح اشارہ جو مجھے نصیب ہو جائے تو تقدیر کے لکھے پنوں کو بدل دے، تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے تمام مشکلوں سے راستے نکال دیتا ہے اور اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جان رکھو، اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جو اس کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ پر توکل رکھنے والے ہیں۔ جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے، اس کے لیے نامعلوم راستے اور وسیلوں سے مدد کرتا ہے۔ جان رکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں اور صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ جان رکھو، جب رب سے قربت ملتی ہے تو تم اس کے لاڈلے بن جاتے ہو اور ایک خاص اشارہ وجود میں آتا ہے جو تمہیں زندگی کی ساری خوشیاں ملوانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو سنو، جب تمہیں اپنی زندگی کی کوتاہیوں پر استغفار پڑھنے کی توفیق مل جائے اور تمہیں تمہاری خطا یاد آ کر بے اختیار تمہاری آنکھوں سے اشک جاری ہو جائے، سمجھ لینا یعنی قریب تمہاری قسمت کے بند تالے ٹوٹنے والے ہیں۔ جیسا حضرت آدم علیہ السلام نے استغفار پڑھا، سارے کام بنتے چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے دریا میں استغفار پڑھا، اللہ نے دریا کے بند راستے کھول کر انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا۔ جان رکھو، استغفار ہر مشکل سے نکلنے کا آسان راستہ ہے، چاہے پہلیاں کتنی ہی الجھی ہوئی کیوں نہ ہو۔ استغفار پڑھنے والے کے مشکل سے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، تم اپنے رب سے معافی مانگو پھر اس کی طرف لوٹ آؤ، یقین کرو کہ میرا رب بہت مہربان ہے اور محبت کرنے والا ہے۔
सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्तगफार को लाजिम करार देता है, जो कसरत से पढ़ता है, इसकी बख्शिश तो होगी ही होगी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके गमों को खुशियों के अंदर तब्दील कर देता है, इसकी तंगियों को आसान कर देता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको वहाँ से रोजी अता करता है कि दुनिया में जहाँ उसको मिलने का गुमान भी नहीं होगा। मेरा रब कुरान में फरमाता है, तुम इस्तगफार कर लो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और ये जो पानी इंसानी जिंदगी का राज बना हुआ है, अगर बारिश की जरूरत है अल्लाह बारिश बरसाएगा इस्तगफार की बरकत से। तुम माल की किल्लत की शिकायत करते हो तो वो माला माल कर देगा इस्तगफार की बरकत से। अगर तुम औलाद की नेमत को तरसते हो, अल्लाह तुम्हें नरीना औलाद की नेमत से नवाज देगा। तुम पानी को तरसते हो, अल्लाह तुम्हारे लिए नहरों को जारी कर देगा। अगर तुम कमजोरी महसूस करते हो, तुम्हारी कमजोरियों को अल्लाह कुव्वत में तब्दील कर देगा। जानते हो हमारा रब हमें अपनी तरफ से कैसे मुतवज्जे करता है? जब हम दुनिया की मोहब्बत और रिश्तों को लेकर मगरूर हो जाते हैं, जब हमारी नीयत बिगड़ जाती है और इन आर्जी सहारों और आर्जी सबब पर सबसे ज्यादा एतमाद करने लगते हैं ना, तब हमें इसकी असलियत हमें वो दिखाता है और एक एक करके सबको हमसे दूर करता चला जाता है। हमारा दिल तोड़ दिया जाता है, हम खाली हाथ रह जाते हैं, लोगों से वाबस्ता सारी उम्मीदें टूट कर बिखर जाती है। और फिर थक हार कर जब हम अपना सज्जे में सर रख देते हैं और तड़प कर अपने रब को पुकारते हैं ना, तब वो कहता है कि बताओ कौन है तेरा, कहाँ गई तेरी मोहब्बतें? बेशक अल्लाह की मोहब्बत ही सब मोहब्बतों पर हावी है। अल्लाह ही हमारा बेहतरीन सहारा है। जहाँ सब साथ छोड़ जाते हैं ना, वहाँ अल्लाह हमें थाम लेता है, अपना लेता है, संभाल लेता है। बस इन रास्तों से तुम खुश हो जाओ। राह जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन लिया है वो तुम्हें इन मंजिलों को खुद ही ले जाएगा जिन तक तुम पहुँचना चाहते हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी कोशिश और यकीन से की गई तुम्हारी दुआएं उस चीज के रूप को बदल कर तुम्हारी जानिब मोड़ देती है, जो चीजें तुम्हारे नसीब में भी नहीं होती। क्योंकि अल्लाह जब किसी को कुछ देना चाहता है ना, तो अपनी रहमत की वो बारिश तुम पर बरसाता है, जिससे तुम्हारे दिल की मुर्दा जमीन फिर से जाग उठती है। बेशक तुम्हारा यकीन, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा मुकद्दर होगी। सारे बंद दरवाजों के किफल अनकरीब खुलते चले जाएंगे, जो आपकी जिंदगी को फूलों की तरह महका देंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों, वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम आप सब बहन भाइयों के लिए दिल से दुआएं करते हैं। अल्लाह ताला शानू आपकी मुश्किलों को, आपकी बीमारियों को, आपकी तकलीफ को, आपकी हर किस्म की परेशानियों को दूर फरमाए और खुशियाँ नसीब फरमाए, आसानियाँ पैदा फरमाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक बंदे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाहु खैर।